پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ، تو اس وقت کے جو عیسائی تھے، روم کا جو بادشاہ تھا تیتس نام کا جو بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ یہودیوں سے بدلہ لینا ہے، تو اس بدلہ لینے کے خاطر اس نے جا کے عراق کا جو مجوسی بادشاہ تھا، لہراسپ نام تھا اس کا، لہراسپ، اس کے ساتھ جا کے اتحاد کر لیا۔ یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب کچھ اور یہ تو مجوسی تھا، اس کا مذہب کچھ اور لہراسپ بڑا ظالم بادشاہ تھا، خونخوار بادشاہ تھا۔ بس اس کو چونکہ غصہ تھا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس لیے یہودیوں سے بدلہ لینا ہے، اور بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ بس اتحاد کرتے ہوئے تیتوس نے لہراسپ کے ساتھ اتحاد کر دیا اور حملہ بول دیا، حملہ کر دیا بیت المقدس پر، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، قتل عام کر دیا، اور بیت المقدس کو، اللہ کے گھر کو پامال کر دیا، توڑ دیا، اور بے عزتی اور بے حرمتی کی گئی مسجد شریف کی، بیت المقدس شریف کی، گند ڈال دیے گئے اس میں، خنزیر چھوڑ دیے اس میں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا، تہو بالا کر دیا یروشلم کا۔ اور پھر ان کی خواتین کو اور باقی لوگوں کو قید کر کے مردوں کو غلام بنا دیا، وہی لے گیا لہراسپ اپنے پاس عراق میں، جیسے فرعون نے کیا تھا بنی اسرائیل پہ ظلم، مردوں کو غلام، عورتوں کو باندیاں بنائی، تو اس نے بھی ایسا کر دیا، وہ ایک انقلاب برپا کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا یہودیوں کو۔ کافی عرصے تک بنی اسرائیلی غلامی کرتے رہے اس بادشاہ کی، لہراسپ بادشاہ کی۔ جب یہ مر گیا تو اس کا جو بیٹا تھا گشتاسپ، اس نے پھر کیا کر دیا، وہ صابی مذہب اختیار کیا، وہ کچھ نرم دل تھا، اس نے پھر چھوڑ دیا، معاف کر دیا سب کو، کہا بھائی جاؤ اپنے علاقے میں دوبارہ جاؤ۔ پھر ان کو بیت المقدس بھیج دیا گیا اور آزاد کر دیا اس نے۔ تو پھر وہ وہاں لوگ وہ رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ پھر ان کی بیت المقدس میں پھر ان کی حکومت تھی یہودیوں کی۔ وہ چلتے 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 جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، پھر آپ کے خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور فتح فرمانے کے بعد حکم دے دیا تعمیر نو کا، کہ بیت المقدس کو جو شہید کیا گیا، جہاں جہاں سے اس کی مرمت کی جائے اور اس کو آباد کیا جائے، جیسے بصرہ اور کوفہ کو آباد کیا، اسی طرح جناب بیت المقدس کو بھی پورے علاقے کو آباد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تقریباً پورے 100 سال تک مسلمانوں کے ساتھ رہی مسجد بیت المقدس، اللہ کا گھر مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر ایک انقلاب آیا، پھر بیت المقدس قبضہ ہو گیا۔ پھر 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے غیرت مند انسان، بڑے اسلام کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے، بادشاہ تھے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کر دیا اور بیت المقدس کو آزاد کر دیا۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس رہی۔ ابھی 1947 میں پھر جناب یہودیوں نے مل کر اردن فوج کو تہس نہس کر دیا اور پھر بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن مسلمان حکمران سارے ختم، خاموش، گونگے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا بیت المقدس کے متعلق کہ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر کو مسمار کر دے،
گند پھینکے، لوگوں کو قتل کر ڈالے اور اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکے۔ ایک واقعہ